وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ کی رحمت للعالمین سے بچوں نے فائدہ اٹھایا، مزدوروں نے فائدہ اٹھایا، بوڑھوں نے فائدہ اٹھایا، عورتوں نے فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ 18,000 مخلوقات نے آپ کی رحمت للعالمین سے فائدہ اٹھایا۔ تو آپ سے زیادہ محسن اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آدمی کو کتنی محبت ہونا چاہیے۔ لفاظی کا نام محبت نہیں ہے، خاص موقع آ گئے اور خاص انداز سے جو آج کل محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور عنوان دیا جا رہا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ارے عاشق رسول اس کو کہتے ہیں؟ ارے محب تو وہ ہوتا ہے جسے محبوب کی ایک ایک ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کی صورت سے محبت ہوتی ہے، اس کی سیرت سے محبت ہوتی ہے، اس کے عادات و کردار سے محبت ہوتی ہے، اس کے رفتار و گفتار سے محبت ہوتی ہے۔ سینہ مارنے کا نام محبت نہیں۔ محبت کا ثبوت اطاعت سے دو، محبت کا ثبوت نماز سے دو، محبت کا ثبوت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے سے دو، محبت کا ثبوت اچھے اخلاق کے ذریعے سے دو، محبت کا ثبوت رحم دلی کے ذریعے سے دو۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اس سالہ مختصر سے عرصے میں حیرت انگیز انقلاب برپا کیا میرے بھائی۔ حضرات صحابہ کی جو پہلی زندگی تھی وہ کیسی تھی؟ کفر و شرک میں تھے، ہر قسم کی برائی حضرات صحابہ کے اندر موجود تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ پر محنت فرمائے۔ جب وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو وہ ساری برائیوں کو حضرات صحابہ ختم کر دی، آپ سے محبت کرنے والے ہو گئے، دل و جان سے آپ کی اطاعت کرنے والے بن گئے۔ محبت تو اسے کہتے ہیں میرے بھائی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے دنیا کی ہر مخلوق نے فائدہ اٹھایا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ان کا مقام دلایا۔ پہلے ہوتا کیا تھا؟ جب بھی کوئی بچی پیدا ہوتی زمانہ جاہلیت میں فوراً اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ لوگ یہ کہتے تھے کسی کے گھر میں داماد نہ آئے، شرم کی چیز سمجھتے تھے، عیب کی چیز سمجھتے تھے۔ جو ہی بچی پیدا ہوتی فوراً اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا گناہ تو ایسا ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندے آخر وہ کون سا گناہ تجھ سے ہوا ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ شخص ہمت کرتے ہوئے اپنے واقعے کو بیان کرنے لگے، میں جس علاقے میں رہتا تھا اس علاقے کا رواج یہ تھا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی فوراً اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ بڑی تمناؤں، بڑی آرزوؤں کے بعد 14 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا، دیکھو بڑی آرزوؤں کے بعد ہمارے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی ہے، ہم اس کو زندہ درگور ہونے نہیں دیں گے۔ وہ بچی کو چھپائے رکھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے بازار کو جا رہی تھی، راستے میں ابو جہل دیکھ لیا، اس شخص سے کہنے لگا، اچھا تیرے گھر میں بچی بھی پیدا ہوئی اور چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گئی۔ اس کے بعد وارننگ دیا، اگر تو اس بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا۔
یہ سنے تو سہم گئے، کانپ گئے، سیدھا اپنے گھر گئے۔ اس بچی کی پہلی حالت تو ایسی تھی، وہ خود بیان فرماتے ہیں، جب میں تھکا ہوا آتا تھا تو میری بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، مجھ سے عجیب عجیب اور محبت بھرے الفاظ مجھ سے کہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میری ساری تھکاوٹ دور ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن جب ابو جہل نے یہ دھمکی دی تو سیدھا میں اپنے گھر گیا اور جا کے اس کی اماں سے کچھ نہیں کہا، سیدھا اپنی بیٹی سے کہنے لگا چل تجھے میں تیرے ماموں کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ بچی تیار ہو گئی، وہ بچی کو اپنی گود میں لیا اور ہاتھ میں ایک سبل لیا اور لے کے نکلا۔ آبادیاں ختم ہو گئے، شہر ختم ہو گئے، ویران سا ہے، سناٹا ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ وہ چھوٹی سی بچی معصومانہ انداز میں مجھ سے کہنے لگی ابا جان یہاں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہاں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، یہ تو جنگل ہے، ویران ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اس بچی کا کوئی جواب نہیں دیا، بہت دور چلا، بہت دور چلا، جا کے دیکھا تو ایک پہاڑ موجود تھا، اس پہاڑ کے دامن میں قبرستان تھا۔ میں اس بچی کو وہاں بٹھا دیا اور اس کی قبر کھودنے لگا، اور اس بچی کی حالت ایسی تھی کہ میں اس کی قبر کھود رہا ہوں اور وہ بچی ہے کہ قبر میں سے مٹی نکال رہی ہے، قبر میں سے مٹی نکال رہی ہے۔ جب قبر تیار ہو گئی اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی میں اپنی چھوٹی سی بچی کو اٹھا کے قبر میں ڈال رہا تھا، وہ بچی مجھ سے کہنے لگی ابا جان ذرا میرا قصور تو بتلا دے، میرا گناہ تو بتلا دے، کس جرم میں تو مجھے زندہ درگور کرنا چاہتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی مجھے رحم نہیں آیا، میں اس بچی کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال رہا تھا۔ پھر بچی معصومانہ انداز میں روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی ابا جان خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دے، آخر مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ اگر مجھے ایسا کرنا ہی ہوتا تو کم از کم مجھے گھر میں کہہ دیا ہوتا، میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی، آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے اس بچی کی بات پہ رحم نہیں آیا، اس کو قبر میں ڈال کے مٹی ڈال دیا۔ 40 دن ہو گئے، روزانہ وہ بچی میرے خواب میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے ابا جان سن لے، قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا تو مختصر ہے، فانی ہے، عارضی ہے اور ختم ہو جانے والی زندگی ہے، میدان محشر کا دن ہوگا، میں تیرا گریبان پکڑوں گی اور تجھ سے حساب لوں گی۔ یہ باتیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ صحابی سنائے تو حضرات صحابہ کی چیخیں نکل گئی، اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد وہ صحابی فرمانے لگے اے اللہ کے نبی میرا گناہ تو ایسا ہے جو زمینوں سے بھی بڑا ہے، آسمانوں سے بھی بڑا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دیکھو گناہ تو تمہارا بہت بڑا ہے، زمینوں سے بھی بڑا ہے، آسمانوں سے بھی بڑا ہے، لیکن ایک شرط پر تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، دائرے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ صحابی ہاتھ بڑھائے اور اللہ کے نبی کے دست حق پرست پر ایمان اور اسلام قبول کیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تمہارا آسمان جیسا گناہ اور زمین جیسا بڑا گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ میرے دوستو اندازہ لگائی اس واقعے سے، زمانے جاہلیت میں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی فوراً اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، عورتوں کو ان کے حقوق دیے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بچیوں کے پیدا ہونے کو زحمت مت سمجھو میرے بھائی، زحمت مت سمجھو، بچیوں کا پیدا ہونا یہ رحمت ہے، رحمت ہے۔ آج ہوتا ایسا ہے جب کسی کے گھر میں بچہ تولد ہوتا ہے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، لیکن جب کسی کے گھر میں بچی تولد ہوتی ہے تو رنج و غم کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، چہرے پر شکن آ جاتے ہیں۔
میرے بھائی بچیوں کے پیدا ہونے کو زحمت مت سمجھو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہو اس کا والد اس بچی کا اچھا انتظام کرے اور مناسب رشتہ آنے پر اس کا نکاح کرے. کل قیامت کے دن اس بچی کا والد مجھ سے قیامت میں جنت میں اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں. وہ شخص بھی جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا. میرے دوستو، آپ کی رحمت للعالمین سے عورتوں نے بھی فائدہ اٹھایا.